آئیے خدا ان کے کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 4 باب۔ میں پھر سے کہوں گا، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ سنیے گا خدا کے کلام کو دھیان سے، غور سے، بلکہ 17 سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً اپنا جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس کے اس حوالے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر کرائسٹ کی ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ملتی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے اپنے شاگردوں کو دی، ان سے کہی، میرے پیچھے ہو لو۔ کیا کرو جی؟ میرے پیچھے ہو لو۔ انگریزی میں بہت سادہ سا فکر ہے، فالو می، میرے پیچھے ہو لو، اور میں تم کو کیا کروں گا، کیا بناؤں گا؟ آدمگیر بناؤں گا۔ پہلے تم کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور اب کے بعد تم کیا، کن کا شکار کرو گے؟ آدمیوں کا شکار کرو گے۔ فالو می یعنی میری پیروی کرو۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ لفظ ہے اطاعت یا پیروی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو، اور یہ جس واقعے نے، جس کہانی نے مجھے انکریج کیا کہ آپ کے درمیان شیئر کروں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جب کرائسٹ نے یہ بات کہی کہ فالو می یعنی میری پیروی کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری فرما برداری کرو۔ کیا کرو جی؟ میری فرما برداری کرو۔ اس کے لیے دوسرا لفظ سروز اللغات میں استعمال ہوا ہے، میری تقلید کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جیسا میں کرتا ہوں تم بھی ویسا کرو، میری تقلید کرو۔ اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اطاعت۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ نقش قدم پر چلنا، یا اطاعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اس کے کہنے پر عمل کرنا، حکموں پر عمل کرنا، میری پیروی کرو۔ اور آج میرا بحیثیت ایک مسیحی کے، ایک خادم کے، ہم سب کے ساتھ ایک سوال ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کس کی فیلوشپ میں، ہم کس کی اطاعت میں، ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اور اس کو سمجھنا اور جاننا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ آج دنیا میں لوگ مختلف چیزوں کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نقش و قدم پر چلتے ہیں۔
کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو اپنا جو ہے وہ ایک کیا اس کو کہتا ہے آئیڈیل بنا لیتے ہیں، بلکہ آئیڈیل ہی نہیں بنا لیتے بلکہ اس کے نام بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، میں یہاں سے نہیں کہوں گا، اپنے سیاسی رہنماؤں کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، کوئی جو ہے کوئی جب استادی شاگردی کرتا ہے نا، فلانے دی گٹھ بند جوڑ، پتہ نہیں کی ادھر لفظ استعمال کرن دے سر، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد وہ اسی استاد کا نام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اے چھوٹا مہندی تے بڑا مہندی، اس کی پیروی کہ ہمارا استاد، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما جو تھا وہ ایسا تھا، ہم اس کی تقلید میں، ہم اس کی پیروی میں آگے ہمیں کیسے بڑھنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے ان پیروں کی، ان قبروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات یہاں پر کلیئر اور واضح بتانا چاہتا ہوں، جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ ویسا ہی ہر روز بنتا جاتا ہے۔ آپ جس کے نقش قدم پر چلیں گے آپ ویسے ہی ہر روز بنتے جائیں گے، آپ کے اندر ویسی ہی اسپرٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ دولے شادیاں چوہیاں ویکھیاں نے، اس لیے کہ وہ دولے شاہی ہوں جدا سی، تو جیسے ہمارے استاد، جیسے ہمارے رہنما، جیسے ہمارے لیڈرز ہوں گے ویسے ہی بننا شروع ہو جائیں گے۔ ایک نیچرل ایک پروسیس ہے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح کو جب انہوں نے پکڑ لیا تو اس کے شاگردوں سے کہنے لگے کہ یہ بھی ان کے ساتھ تھے، کہنے لگے نہیں۔ تو ان کا سوال کیا تھا کہ تمہاری بولی سے، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم یسوع کے ساتھ۔ تو جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، ہم ہر روز ویسے ہی ڈھلنا اور بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اگر کوئی زیارت کی کسی کی پیروی کرے گا، کسی پیر فقیر کی کرے گا، تو آپ کو اس کے ارد گرد، اس کے گھر میں، اس کے لوگاں دے کراچے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ آج خدا کا شکر ہے ان کے گھروں میں چراغ جلا کرتے تھے، یاد ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا کہ وہ اس کی تقلید میں، وہ اس کی پیروی میں چلتے تھے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، کہتے ہیں ساڈے تے بڑی آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی۔ تو یسوع مسیح نے بھی ایک بات کی کہ میری پیروی کرو، فالو می۔ آج ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارا آئیڈیل جو ہے، یہ فلم سٹارز جو ہوتے ہیں نا، کبھی ان سے آپ انٹرویوز کبھی دیکھیں ان کے، یا گانے والوں کے انٹرویوز دیکھیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں جی فلاں 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 شخصیت جو ہے وہ میری آئیڈیل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ میری آئیڈیل ہے تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ اس کی مانند میں ایکٹ کروں، اس کی مانند عمل کروں، اس کا ویسا بننے کی کوشش کروں۔ تو کیا اگر ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کے فالوورز ہیں، تو کیا ہم ہر روز مسیح کی مانند بنتے جا رہے ہیں؟ یا کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے کوئی اور پرسنالٹی، کوئی اور شخصیت ہماری زندگی سے جو ہے وہ جنم لے رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ فکرہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک خاتون چرچ میں اپنے پاسبان کے پاس آئی، میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔
تو کہتی ہے پادری صاحب آج کے بعد میں نے چرچ نہیں آنا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں بھی آپ نے چرچ کیوں نہیں آنا؟ کہتی ہے کہ جب میں چرچ آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کوئی تو موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کسی دے کناں چ گلاں کرن ڈیا ہوئے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی بدخوئی کر رہا ہے، کوئی کسی کو میسیجز کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایسے چرچ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسی عبادت سے تو بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی رہوں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا خیال ہے؟ کئی دفعہ لوگ بھی کہتے ہیں اے ہو جے گرجیاں چ جا کے کرنا کی، وہاں پر تو یہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر تو ایک دوسرے کی مخالفت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا 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 باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے گرجے جا کر کیا کرنا ہے؟ بھائی صاحب نے اسے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ سن بیٹا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ نے چرچ نہیں آنا، آپ میرا ایک کام کرو۔ اس نے کہا کہ یہ ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور چرچ کے گرد 2 چکر لگانے ہیں۔ بھرے ہوئے گلاس پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ چرچ کے چوگرد جو ہے 2 چکر لگانے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں کر لوں گی۔ کہ ٹھیک ہے کر۔ اور وہ خاتون جو تھی وہ چکر لگا کر آئی تو اس نے اس سے 3 سوال کیے۔ اس نے کہا کہ جب آپ یہ چکر لگا رہے تھے کیا آپ نے اپنے ارد گرد کسی کو دیکھا؟ کہندی نہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی کسی نو میسج کرن دیا ہے، کوئی ادھر ادھر کوئی ایندیاں حرکتاں کر رہا ہوئے؟ کہندی نہیں، اس طرح کی تو میں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی۔ اس نے کہا پھر تیسرا سوال کیا کوئی اور ایسا شخص آپ نے دیکھا کہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہو؟ کہندی نہیں میں نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ کہا اچھا وجہ کیا تھی؟ کہنے لگی وجہ یہ تھی کہ میری پورا دھیان جو تھا نا پتہ ہے کدھر تے سی؟ گلاس تے سی کہ پانی رڑ نہ جاوے۔ پورا دھیان کس پر تھا؟ گلاس پر تھا کہ میں اس چکر لگا رہی ہوں اور اس میں سے پانی گر نہ جائے۔ اس نے کہا اچھا، میری پوری کانسنٹریشن جو ہے اس پر تھی، اس پانی کے گلاس پر تھی۔ تو کہتا ہے کاش جب آپ خدا کے گھر میں آؤ تو آپ کا دھیان، آپ کی توجہ ارد گرد پر نہیں بلکہ اس خدا پر ہوگی، تو آپ کو کچھ بھی اور نظر نہیں آئے گا۔ پھر سانو ایسے کوئی کھیڑتا بھی نہیں نظر آئے گا، پھر سانو کوئی گلاں کرتا بھی نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ ہماری ہمارا دھیان، ہماری توجہ جو ہے کس پر لگی ہوئی ہوگی؟ اس خدا پر لگی ہوگی۔ آج کہتے ہیں فلانے نے اکھاں کھولیاں سن بھی تنوں کنج پتا بھی، سیدھے آپ ہی اکھاں کھول کے ویکھن دے سن۔ کانسنٹریشن، دھیان۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی کہ فالو می، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر ویکھنا جڑا نا کی کرو، چھڑ دو اور دھیان کدے ال لگاؤ؟ میرے ال لگاؤ۔ فالو می، میری پیروی کرو۔ ہم یسوع کے پیچھے بھی چلنا چاہتے ہیں اور ہماری ڈائیورشنز جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوئی رہتی ہیں۔ ہم چرچ میں بھی کی ہویا کی یہ تھے، ذرا نگاہ رکھیے۔ کانسنٹریشن، ویئر از آور کانسنٹریشن؟ یسوع مسیح نے جو ایک بات کہی تھی نا کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں کیا ہوگا؟ وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہاں پر روپے پیسے کی بات نہیں ہوئی، یہاں پر جہاں تیرا دھیان ہے، جہاں تیری اٹینشن ہے، تیرے بھی ہوتی ہی ہے، اتھوں کدھر ہو نہیں ہو سکتا۔ فالو می۔
نقشے قدم پر چلنا، یسوع کی تقلید کرنا، یسوع کی پیروی کرنا. ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جو ہمیں دکھنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا. ہماری توجہ کہیں کسی اور جگہ پر ہوتی ہے. حنا جو تھی نا، جب وہ ہیکل میں گئی تو وہ رو رہی تھی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے چوگرد ہو کیا رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کیسا کر رہا ہے. لیکن وہ خدا کی حضوری میں آنسو بہائے جا رہی تھی، اس لیے کہ اس کا دل جو تھا وہ کس سے لگا ہوا تھا؟ خدا سے لگا ہوا تھا. فٹ پرنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقش قدم. وہ جو قدم ہے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنا. فٹ پرنٹس پر جب کسی جگہ پر پانی یا مٹی گارا ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فٹ پرنٹس. پہلا شخص گزرا، اس کے اوپر پاؤں رکھے اور وہ نکل گیا، دوسرا بھی انہی فٹ پرنٹس پر وہ جائے گا. یہ ہے پیروی، یہ ہے تقلید. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم کرائسٹ کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں؟ اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا تھا کہ میری پیروی کرو، میرے پیچھے ہو لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح میں چلتا ہوں ویسا چلو. اس کا مطلب ہے جس طرح میں کرتا ہوں ویسا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں بولتا ہوں ویسا بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ایکٹ کرتا ہوں وہی ایکٹ تم کرو، میرے پیچھے ہو لو. اگر یہ کرو گے تو پھر کیا کروں گا؟ میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، فشرز آف مین، انسانوں کو کا شکار کرنے والا. اب بائبل مقدس میں ایک اور شخص کو یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی، اب اس پر بھی غور کرتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کے 18 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ایک شخص، ایک دولت مند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ خداوند میں تو 10 حکموں پر عمل کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، خیرات دیتا ہوں اور پوری کی پوری شریعت پر کیا کرتا ہوں؟ عمل کرتا ہوں. اب کرائسٹ نے اس سے کیا بات کہی؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے غریبوں کو بانٹ دے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور کیا کر؟ میرے پیچھے ہو لے. اب یہ بات یہاں پر کرائسٹ کا مقصد ہرگز اس کو یہ کہنا نہیں تھا کہ دولت کو بیچ دے، چھوڑ دے، ختم کر دے، غریبوں کو دے دے. دینا چاہیے، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس کو زیادہ پیار کرتا ہے. مسیح جو ہے اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ دولت مند شخص کس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنی دولت سے یا مجھ سے. اس لیے کرائسٹ نے اس سے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ، غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے. اس لیے اس کے بعد کرائسٹ نے ایک اور بات کہی تھی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہے. سوئی کا ناکا بنیادی طور پر یروشلم کا ایک گیٹ تھا، ایک، ٹھیک ہے جی، اور وہ اتنا چھوٹا تھا
کہ اس کو وہ بنا ہوا سوئی کے ناکے کی مانند تھا۔ امریکہ میں نارتھ ڈکوٹا میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں نیڈل ہلز۔ اس کی جو شیپ ہے بالکل سوئی کے ناکے کی مانند بنی ہوئی ہے، اور اس میں جو وہ برج بنا ہوا ہے بالکل ایسی ہے جس طرح جب کوئی گاڑی گزرتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی سوئی کے ناکے میں سے گزر گیا ہو۔ میں وہ نہیں بتا رہا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے جو اونٹ تھا وہ مشکل سے گزر سکتا تھا، وہ گزر نہیں سکتا تھا۔ تو کرائسٹ نے کہا کہ شاید یہ آسان ہو جائے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے، لیکن دولت مند، اس کا مطلب وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خدا سے بڑھ کر، جو کرائسٹ سے بڑھ کر کسی اور چیز کو پیار کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ، کس سے؟ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ کی مطلب وہ کی چاہتا سی کہ اپنے ماں پیو بھن بھرا ہونا پیار نہ کیتا جائے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے تو سب سے پہلے فرما برداری اپنی ماں اور باپ کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریارٹی، ترجیح کرائسٹ سے زیادہ، اس لیے اس نے کہا تھا کہ جو حال پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، خودی کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کی حضوری میں، کسی کے ہاتھوں میں پیش کر دینا کہ اب میں نہیں رہا، میرا جو استاد جو ہے وہ مجھ میں ہے۔ جس طرح پولوس نے یہ کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو آج سوال یہ ہے کہ ہم کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اب ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یسوع مسیح نے ایک اور بات مچھیروں سے کہی تھی، یہی بات کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، لیکن ان سے یہ کہا تھا کہ کیا کر، میرے پیچھے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم دکھ میں سے بھی گزریں تو خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، سچویشن کیسی کیوں نہ ہو جائے، کرائسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں، میں کیوں ڈراں، گاتے ہیں نا، کیوں گاتے ہیں میں کیوں ڈراں؟ اگلا جملہ کیا ہے اس کا؟ میرا زندہ خدا میرے نال نال ہے۔ اس لیے ہماری کانسنٹریشن کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے رات کے پہروں میں جب کشتی کی طرف جا رہے تھے تو شاگردوں نے کرائسٹ کو آتے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی بھوت ہے جو پانی پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں ہوں، یہی کہا تھا۔ اب جب کرائسٹ نے یہ بات کہی کہ ڈرو نہیں میں ہوں، تو پترس اگر چلا اٹھا، پکار اٹھا، خداوند اگر تو ہے تو پھر منو بھی حکم دے کہ میں بھی تیرے کول آ جاؤں۔ اور لکھا ہے کہ پترس پانی پر اس کے طرف چلنے لگا، اس نے کشتی سے پاؤں نیچے رکھا، اور یہ اسٹیپ آف فیتھ تھا، ایمان کا قدم تھا۔ وہی اس کے اندر ایک بات بھی ہو سکتی تھی، پانی ہے، کشتی جو باہر کڈے آتے بیچ، یہ پانی ہے، میں کیسے اس پر قدم رکھ سکتا ہوں؟ میں نے رکھوں گا تو میں ڈوب جاؤں گا۔ لیکن اس نے ایمان کا قدم اٹھایا کہ کرائسٹ مجھے کہہ رہا ہے، میں نیچے اتروں گا پانی میں۔ وہ اتر گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ اب اگلی بات، گلاس ہاتھ میں ہے، چرچ کے گرد چکر لگ رہے ہیں، دھیان پانی ال جدوں پیا نا تے طوفان ہے، تھلاں اٹھن ڈیاں نے، حالات خراب ہو رہے ہیں،
اس مسیح سے کی طرف جس کی طرف وہ دیکھ رہا تھا، اس کی توجہ، اس کا دھیان اس سے ہٹ کر اس طوفان کی طرف جب لگ گیا تو کیا ہوا؟ پترس ڈوبنے لگا اور لکھا ہے کہ یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ جو ہے، ہمارا گول جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا منبع جو ہے، وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ فالو می، میری پیروی کرو۔ پیروی کیسے؟ اتوار کے اتوار، خصوصی عبادات میں، خصوصی مواقع پر، یا کہ زندگی کے ہر لمحے میں، طوفانوں میں، حالات و واقعات میں، سچویشنز میں اس خدا کی پیروی کریں۔ فالو می، ہم کیسی پیروی کرتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ کلوز کروں گا۔ دیکھیے گا، میں آپ کو ایک مثال دے کر اس کو کلوز کروں گا۔ یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ اچھا چرواہا کون ہے؟ میں ہوں، اور میری بھیڑیں، پہلی بات کیا لکھی ہے؟ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تو بھیڑ کا کام جو ہے وہ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وہ چرواہے کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑوں کے آگے چرواہا ہوتا ہے اور بکریوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ کسی دن دیکھیے گا کہ بکریوں کے چرواہا جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے اور وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور ان کو آگے آگے دھکیل رہا ہوتا ہے۔ لیکن بھیڑیں جو ہے ان کا چرواہا ان کے آگے ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اس کی پیروی کرتی ہیں، اس کے نقشے قدم پر چلتی ہیں، اس کے فٹ پرنٹس پر چلتی ہیں۔ جن جن راہوں پر چرواہا گزرتا ہے وہ ان راستوں سے گزرتی ہیں۔ تو پہلی بات کرائسٹ نے کہا کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ میرے کیا کرتی ہیں؟ پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ بھیڑوں اور بکریوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ بکریوں کے پیچھے اور بھیڑوں کے آگے رہنا پڑتا ہے، وہ فالو کرتی ہیں۔ بھیڑ جو ہوتی ہے اس کی آنکھ بڑی، کہتے ہیں کہ نظر اس کی بڑی محدود ہوتی ہے، زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا کہ سائڈوں پر کیا ہے، اس کا دھیان بھیڑ کا جو ہے آگے چلنے والے چرواہے کی طرف ہوتا ہے، اس کی کانسنٹریشن اس کی طرف ہوتی ہے، اور ذرا سا بھی اس کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے وہ بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے کرائسٹ نے ہمیں بھیڑیں کہا ہے، نہ انہیں بکریاں کہیا تو نہ انہیں مجھاں کہیا۔ دوسری بات بھیڑوں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ یہ بھیڑیں جو ہوتی ہیں اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، ان کی دوسری خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی اور اہم خوبی جو ہے یہ ہے کہ وہ اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی فیلوشپ میں، کس کے نقش قدم پر ہم بڑھ رہے ہیں، کون ہمارا چرواہا ہے۔ مصیبت آتی ہے نا تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ ارد گرد پر لگ جاتی ہے۔ آج آپ کی اٹینشن کہاں پر ہے؟
آپ کو ارد گرد میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے کان بھرتے ہوئے نظر آئیں گے، چہم گوئیاں نظر آئیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دھیان اس گلاس کی طرف ہے جس میں سے پانی نہ گرے، یا ہماری توجہ ارد گرد ہے؟ ہمیں کس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ اس خدا کی طرف جو ہمیں برکت دینے والا ہے، یا ہم کچھ اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آئیے اپنی آنکھوں کو خدا کی حضوری میں بند کر لیں۔